الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ SIO اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی UP ایسٹ زون کی طرف سے اسلامک نالج ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس مقابلے کی دو کیٹیگریز ہیں، پہلی جونیئرز اور دوسری سینئرز۔ سینئرز کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا تھا وہ ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتاب دینیات۔ عزیز ساتھیوں، یہ کتاب پہلی مرتبہ 1937 میں شائع ہوئی تھی اور اس کے بعد سے اب تک کے اس کے بے شمار نسخے چھپ چکے ہیں۔ یہ کتاب مولانا نے خاص طور سے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے لکھی تھی۔ اگرچہ اس کتاب کا جو کانٹینٹ یا اس کتاب میں جو معلومات ہیں اس کو سمجھنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کے مضمون اور اس کتاب کے مشمولات کو جانے اور سمجھے، کیونکہ اس کتاب میں مولانا نے اسلام سے متعلق انتہائی اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پر اسلام ہے کیا، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کی حکمت کیا ہے، یا اسلام کی صداقت اور سچا ہونے کی دلیلیں کیا ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کتاب میں 7 ابواب ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی ہر ویڈیو میں اس کتاب کے ایک باب پر گفتگو کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کتاب کا پہلا باب ہے اسلام، اور اس باب میں مولانا نے اسلام کی وجہ تسمیہ، مطلب اسلام کا نام اسلام کیوں رکھا گیا، اسلام کا نام اسلام کیوں ہے، اسلام کے معنی، اسلام کی حقیقت، کفر کی حقیقت اور اسلام کے فوائد اور کفر کے نقصانات پر گفتگو کی ہے۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اسلام کا نام اسلام کیوں رکھا گیا۔ عزیز ساتھیوں، اس دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، اس کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام سے منسوب ہے یا کسی قبیلے یا کسی جگہ کے نام سے منسوب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عیسائیت کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہودی مذہب جس قبیلے میں نشو و نما پایا پیدا ہوا اس قبیلے کے نام سے منسوب ہے کیونکہ اس کا نام یہودا تھا۔ بدھ مذہب جو ہے وہ اس کے جو بانی تھے ان کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن اسلام نہ تو کسی خاص شخص کے نام سے منسوب ہے، نہ کسی خاص قبیلے کے نام سے، نہ کسی خاص جگہ کے نام سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے، اسلام ایک صفت کا نام ہے۔ چنانچہ جس شخص میں وہ صفت پائی جائے وہ مسلمان ہے، اور جس شخص میں وہ صفت نہ پائی جائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایک خاص صفت کا نام ہے اور اس صفت سے متصف ہونے والا ہر شخص جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ اسلام کا معنی کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کا مطلب ہے اطاعت اور فرما برداری، اور مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور سے اطاعت و فرما برداری چاہتا ہے اور اسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ٹاپک ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کی 2 حقیقتیں ہیں۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا بلکہ یہ پوری کائنات اور اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز مسلمان ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہے، اطاعت و فرما برداری، اور اس دنیا میں اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص بھی جو اسلام کو نہیں مانتا، جو اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کی کتاب کو، اس کی تعلیمات کو نہیں مانتا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بھی مسلمان ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں خود جو اس کا جسم ہے، خود جو اس کی شخصیت ہے وہ اسلام کو فالو کرتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے ذمے جو کام رکھا ہے دل وہی کام کرتا ہے، آنکھ جس لیے بنائی آنکھ وہی کام کرتی ہے، ناک، کان، انسان کے جسم میں موجود تمام اعضاء وہی کام کرتے ہیں جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے، اطاعت و فرما برداری۔ چنانچہ انسان چاہے یا نہ چاہے اس کا تمام جسم جو ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اسی طرح سورج، چاند، سمندر، پہاڑ، ہر چیز اپنے اسی کام پر لگی ہوئی ہے اور اسی طرح سے لگی ہوئی ہے، وہی کام انجام دے رہی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ چاند اسی طرح سے گردش کرتا ہے، اسی طرح سے گھٹتا اور بڑھتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے بتائے گئے طریقے کے حساب سے گردش کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں تو یہ پوری دنیا بلکہ یہ پوری کائنات اور خود وہ شخص بھی، وہ انسان بھی جو اسلام کو نہیں مانتا، وہ بھی اسلام پر عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔
اسلام کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ دوسری چیزوں کے بالمخالف انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں آزادی دی ہے، اس کو عقل دی، اس کو علم دیا، اس کو ہدایت دی، تاکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے، اس ہدایت اور اس علم کا استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسول کے ذریعے اس کو دی، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ باقاعدہ علمی طور پر، باقاعدہ شعوری طور پر، باقاعدہ پورے احساس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اسلام پر عمل کرے۔ چنانچہ اسلام کی دو حقیقتیں ہیں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کائنات میں موجود تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہیں اور مسلمان ہیں، اور دوسری طرح سے دیکھا جائے تو اپنے علم، اپنے عقل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی گئی ہدایات کے مطابق عمل کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کر سکتا ہے۔ یعنی پہلی حقیقت کے حساب سے وہ مجبور ہے، وہ اسلام پر عمل کرنے پر مجبور ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر مجبور ہے، اور دوسری حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے یا نہ کرے، اسلام پر عمل کرے یا نہ کرے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کفر کی حقیقت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، کفر کے اصلی معنی ہیں کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا، اور کفر کو کفر اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ کفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا ہے، اسلام کو شعوری طور پر نہیں مانتا ہے، تو وہ چنانچہ اپنی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اپنے نیچر پر پردہ ڈال دیتا ہے، اپنی فطرت پر پردہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ انسان کا نیچر، اس کی فطرت، اس کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ شعوری طور پر اسلام کو فالو کرے، اور ان چیزوں میں بھی اسلام کو فالو کرے، اسلام کی اتباع کرے، اسلام پر عمل کرے جس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے وہ یہ ہے کہ کفر کے نقصانات کیا ہیں۔ عزیز ساتھیوں، کفر ایک جہالت ہے، اور سب سے بڑی جہالت ہے، کیونکہ انسان جس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جس دنیا میں وہ رہتا ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ جب انسان چاند سورج کو دیکھتا ہے، زمین آسمان کو دیکھتا ہے، سمندروں اور پہاڑوں کو دیکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، کوئی ہے جو یہ پورا سسٹم چلا رہا ہے۔ جب انسان کفر کرتا ہے، ان تمام چیزوں کی حقیقتوں کو وہ بھلا دیتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے، جس زمین پر وہ چل رہا ہے، جس آسمان کے نیچے وہ رہتا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس نے بنائی ہیں، کون اس کا بنانے والا ہے، یہ پورے سسٹم کو چلانے والا کون ہے۔ چنانچہ جس دنیا میں وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے، سالہ ہا سال کی زندگی گزار دیتا ہے، اس دنیا کے بارے میں وہ لا علم رہتا ہے، اور اس کے بنانے والے کے بارے میں وہ لا علم رہتا ہے۔ چنانچہ کفر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ کفر ایک ظلم ہے، بلکہ اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظلم کی حقیقت اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے اس کی فطرت اور اس کی طبیعت کے خلاف کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا دل، اس کا دماغ، آنکھ، ناک، کان اور تمام اعضاء اس لیے بنائے ہیں کہ وہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ انسان کا دل اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل اس لیے دی ہے تاکہ اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید قریب ہوں۔ لیکن جب ہم کفر کرتے ہیں تو ہم اپنے تمام اعضاء سے، ہم اپنے پورے جسم سے وہ کام لیتے ہیں جس کام کے لیے وہ نہیں بنائے گئے، اس کی طبیعت اور اس کی فطرت کے خلاف ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ کفر جو ہے وہ انتہائی بڑا ظلم ہے، انسان اپنے آپ پر اور اپنے اعضاء پر ظلم کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفر جو ہے وہ سب سے بڑی ناشکری، نمک حرامی اور بغاوت ہے۔ ذرا تصور کریے، جب انسان کفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو صحت و تندرستی دی تھی اسی کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو آنکھ، ناک، کان، دل و دماغ عطا کیا تھا اسی کا سہارا لے کر، اسی کو استعمال کر کے انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ اس طرح سے دیکھا جائے تو کفر جو ہے وہ سب سے بڑی ناشکری، سب سے بڑی بغاوت اور نمک حرامی ہوگی۔
اور ایک انتہائی اہم بات کو سمجھ لینا اور جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے گریز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ کیونکہ ذرا تصور کریے، جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، جس کی بادشاہت لامحدود و لامتناہی ہے، جس کی قدرت اتنی وسیع و عریض ہے، جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات اور اس میں موجود تمام چیزیں بنائیں، اتنی بڑی ہستی کا کسی شخص کے کفر کرنے سے، اس کی نافرمانی کرنے سے کیا نقصان ہوگا؟ جب انسان کفر کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے گریز کرتا ہے، اپنی عقل کا، اپنے علم کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے جسم کا، اپنے اعضاء کا اور اس دنیا میں موجود تمام چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے بجائے اپنی منمانی کرتا ہے، تو یقین جانیے وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ اس کی اس نافرمانیوں سے، خلاف ورزیوں سے اس ہستی کا اور اس بادشاہ کا کسی طرح کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ انسان اپنا نقصان کرتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تباہ و برباد کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کفر اور نافرمانی کر کے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، کیونکہ کفر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے وہ اس دنیا میں بھی کبھی سیدھے اور سچے اور صحیح راستے پر نہیں چل سکتا، اور قیامت کے دن بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف اپنی شکایتیں درج کریں گے، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی آنکھ، ناک، کان، اس کے ہاتھ پیر، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے خلاف گواہی دیں گی، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ انسان کے تمام اعضاء، انسان کا مکمل جسم وہ اس لیے بنایا گیا ہے، اس کی فطرت اور اس کی طبیعت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، لیکن انسان جب کفر کرتا ہے، جب نافرمانیاں کرتا ہے، تو وہ اپنے ہر عضو سے وہ کام لیتا ہے جس کام کے لیے وہ بنایا نہیں گیا، اس کے فطرت اور اس کی طبیعت اور اس کی نیچر کے خلاف وہ اس سے کام لیتا ہے، چنانچہ نہ تو وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا خود کا جسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے خلاف گواہی دے گا اور شکایت درج کرے گا۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کے بہت سارے فوائد ہیں، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی معزز اور شریف انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا سر خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور جو ایک کافر شخص ہوتا ہے وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے، جگہ جگہ سر کو جھکاتا ہے، لیکن ایک مسلمان شخص صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے، چنانچہ اس دنیا میں سب سے معزز اور شریف کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے مسلمان سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی طاقتور اور مضبوط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرے، اس سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ طاقتور شخص کون ہوگا؟ اور اسی طرح ایک مسلمان سے بڑھ کر اس پوری دنیا میں کوئی غنی اور دولت مند بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عیش پرست نہیں ہوگا، خواہشات کا پابند نہیں ہوگا، حریص اور لالچی نہیں ہوگا، اپنی محنت کی کمائی سے جتنا وہ کماتا ہے اسی پر خوش رہے گا، اسی پہ قناعت کرے گا، اور اس کیفیت میں زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کے دل میں جو اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوگی، اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دولت نہیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی محبوب اور ہر دل عزیز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تمام لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، تمام لوگوں کا خیال رکھے گا، برائیوں سے دور رہے گا، کسی کو نقصان پہنچانے سے دور رہے گا، کسی کو تکلیف دینے سے دور رہے گا، کسی کا دل دکھانے سے دور رہے گا، چنانچہ اس طرح سے وہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اسلامی اخلاق کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے جب وہ زندگی گزارے گا تو ایک مسلمان سے زیادہ محبوب اور ہر دل عزیز انسان اور کوئی نہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مسلمان دنیا کا سب سے معتبر ترین آدمی ہوگا، کیونکہ وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وعدے کا سچا ہوگا، معاملات کا کھرا ہوگا، اور ہر کام امانت داری اور دیانت داری سے کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے ان احکامات پر عمل کرے گا تو اس سے زیادہ معتبر آدمی اور کوئی نہ ہوگا۔ اگر ہم ایک مسلمان کی صفات، اسلام کی صفات اور اسلام کی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تو یقین جانیے ہم کو اس بات میں ذرا بھی شک و شبہ نہ ہوگا کہ مسلمان اس دنیا میں بھی تمام
طرح سے سب سے زیادہ کامیاب شخص ہوگا، اور اسی طرح سے قیامت کے دن کی کامیابی و کامرانی بھی اسی کے حصے میں آئے گی۔ اور اسلام جو ہے وہ ایک صفت کا نام ہے جو ان تمام صفات سے متصف ہوگا، جو اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت کی بنیاد پر مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گئے راستے پر چلے گا، وہ مسلمان ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ تھی چند باتیں اس کتاب کے پہلے باب سے متعلق، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم اس کتاب کے دوسرے باب کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو ہے ایمان اور اطاعت۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور ہاں، اگر آپ قرآن و حدیث سے متعلق فقہی اور اسلامی احکامات سے متعلق ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یوٹیوب پر علم ریلز کے نام سے میرا ایک چینل ہے، اس پر وزٹ کر سکتے ہیں، اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔